رب العزت نے مشاہدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا کہ جو شخص ان گناہوں میں ملوث ہوگا اس کا انجام یہ ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہماری آخرت کو بہتر فرمائے، آخرت کے دن اپنی بارگاہ میں ہمیں سرخرو فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب حضور تشریف لے گئے، خود سے نہیں گئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے بلوایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ میں 5 نمازیں عطا فرمائی تھی۔ بارہا آپ نے سنا ہے کہ 50 نمازیں فرض کی گئی، لیکن آخر میں 5 نمازیں رہ گئی۔ حضرات گرامی قدر، نماز کتنی ضروری ہے، کتنی اہم ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ہر حکم جو ہے اللہ نے اس زمین پر فرض کیا ہے۔ آسمان سے اللہ فرشتے کو بھیجتے حکم دے کر، حضور وہ حکم جو ہے وہ اپنی امت تک پہنچا دیتے، لیکن واحد یہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں بلا کر حضور کو یہ حکم دیا۔ آپ نے سنا ہے کہ 27 رجب نبوت کے 10ویں سال یہ معراج ہوئی تھی، اگرچہ اس میں سیرت نگاروں کا اختلاف ہے، اس کی تاریخ کے تعین میں، سال کے تعین میں بہت زیادہ اختلاف ہے، لیکن عمومی طور پر ہمارے ہاں یہی مشہور ہے کہ نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو یہ معراج ہوئی تھی۔ تو کیا اس سے پہلے مسلمان نماز ادا نہیں کرتے تھے؟ ظاہری بات ہے، اس سے پہلے نماز کا تذکرہ ملتا ہے احادیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں۔ 10 نبوت سے پہلے جتنا قرآن مجید نازل ہو چکا تھا اس میں بھی نماز کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو بہرحال یہ باقاعدہ طور پر 5 نمازیں جو ہیں یہ معراج کے موقع پہ فرض ہوئی تھی۔ اب معراج کی تاریخ کوئی بھی طے کر لیں، لیکن یہ طے ہے کہ معراج کے موقع پہ باقاعدہ طور پر 5 نمازیں جو ہیں وہ مسلمانوں پہ فرض ہوئیں۔ اس سے پہلے جو مسلمان نماز ادا کرتے تھے، ایک فجر تھی، ایک عصر تھی، 2 نمازیں تھیں۔ بہرحال باقاعدہ طور پر 5 نمازیں اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں بلا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی امت پر فرض فرمائی۔ نماز کتنی ضروری ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے گا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ واحد حکم ہے کہ جس کو سب سے زیادہ دہرایا گیا، سب سے زیادہ اس کو رپیٹ کیا گیا ہے، کسی اور حکم کو اتنا دہرایا نہیں گیا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ الفاظ بارہا قرآن مجید کی ابتدا سے لے کر قرآن مجید کی انتہا تک دہرائے گئے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن جو ہے وہ نماز ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، بنی الاسلام علی 5، شہادۃ اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ پہلی بنیاد یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ وصوم والحج البیت۔ الفاظ مختلف ہیں لیکن ترتیب ایک ہے۔ ترتیب یہ ہے کہ پہلے 3 ارکان جو ہیں اسلام کے، کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، یہ ترتیب ہے۔ اگلی ترتیب، کبھی رمضان کو پہلے ذکر کیا گیا ہے حج کو بعد میں، کبھی حج کو پہلے ذکر کیا گیا ہے رمضان کو بعد میں، ترتیب یہ ہے۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ کلمہ شہادت کے بعد اسلام کا سب سے بنیادی، سب سے اہم رکن جو ہے وہ نماز ہے۔ جس طرح عمارت بنیاد پہ کھڑی ہے، اسی طرح اسلام کو ایک عمارت تصور کر لیجئے، اس کی بنیادیں جو ہیں یہ 5 چیزیں ہیں، جن میں سب سے بنیادی کلمہ شہادت کے بعد وہ نماز۔
قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدا ہے سورہ الفاتحہ کے بعد۔ سورہ الفاتحہ کو بھی صلاۃ کہا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام جو حضور نے رکھا ہے وہ صلاۃ ہے، نماز، کیونکہ یہ نماز میں بڑی ضروری ہے، ہر رکعت میں اس کا پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں۔ اس کے بعد سورہ البقرہ کی ابتدا ہے، وہاں اللہ رب العزت متقین کی 5 صفات بنیادی طور پر 5 صفات گنوائی ہیں کہ متقین کی یہ صفات ہیں۔ اللہ کے الفاظ پہ ذرا غور کیجئے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں اور یہ متقین کے لیے ہدایت۔ اب متقین کون ہیں سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آگے خود وضاحت دے کر 5 بنیادی صفات بیان کی ہیں کہ متقین کی 5 بنیادی صفات یہ ہیں۔ سب سے پہلی الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ غیب پر ایمان رکھنے کے بعد، یعنی اللہ کی ذات پر، فرشتوں پر، جنت پر، جہنم پر، قبر کی زندگی پر، محشر پر، یہ ساری چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس پر ایمان رکھنے کے بعد بنیادی صفت جو متقین کی بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے، نماز کو قائم کرتے۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک مقامات پر اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اہل ایمان نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اہل ایمان نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، بارہا یہ حکم دہرائے۔ اور ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فرامین میں یہ بات عرض کی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آخر میں یہ جو میں نے شروع میں تمہید کے طور پر بات عرض کی ہے کہ 50 سے 5 نمازیں کیوں کر ہوئیں، یہ 50 سے 5 نمازیں، اور یہ صلاۃ یعنی نماز جس کا ہم اپنی زبان میں ترجمہ کرتے ہیں صلاۃ کا نماز، اس کا ترجمہ کیا ہے، بنیادی طور پر اس لفظ کی حقیقت کیا ہے، یہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا بیان کرنے کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، ایک بندہ مومن اور ایک کافر کے درمیان بنیادی فرق جو ہے وہ نماز کا، بڑی سخت حدیث ہے۔ ایک دوسری روایت العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر، ہمارے اور مشرکین کے درمیان، کافروں کے درمیان میں بنیادی عہد جو ہے وہ یہ ہے نماز کا، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ فقہائے کرام بڑی تفصیل کے ساتھ ایسا شخص جو نماز ادا نہیں کرتا اس کا حکم بیان کیا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ وہ مرتد اور کافر ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ بہرحال سب سے معتدل جو قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے وہ بھی بڑا سخت ہے۔ ان کا یہ فرمانا ہے کہ اگرچہ ہم اس کو دائرہ اسلام سے تو نہیں نکال سکتے، لیکن ایسے شخص کو تب تک قید کر دیا جائے جب تک وہ توبہ کر کے دوبارہ نماز پڑھنا نہیں شروع کر دیتا۔ ایسے شخص کو قید کر دیا جائے جب تک وہ توبہ کر کے دوبارہ نماز شروع نہیں کر دیتا۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے سلف صالحین کے ہاں نماز کو چھوڑنا جو ہے کوئی معمولی کام نہیں تھا، بہت بڑا گناہ تصور کرتے تھے۔ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مشہور قول ہے، فرماتے ہیں کہ لا حظ فی الاسلام من ترک الصلاۃ، کہ جس شخص نے نماز کو چھوڑ دیا ہے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں، جس شخص نے نماز کو چھوڑ دیا ہے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی جو ہیں، امیر المومنین جو ہیں، یہ ان کا فرمان۔ ایک صحابی رسول عبداللہ ابن شقیق جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کسی بھی عمل کے کفر کا فتویٰ نہیں دیا کرتے تھے سوائے نماز کے۔ صحابہ کرام کے نزدیک نماز چھوڑنا جو ہے وہ کفر تصور کیا جاتا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور کام جو ہے وہ اتنا خیال نہیں کرتے تھے، اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے۔ خود قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز کو قائم کرو، کہیں مشرکوں میں سے نہ ہو جانا۔
تو یہ نماز اتنی ضروری ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ بلا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرما. اور یہ امتیاز ہے، یہ فرق ہے ایک مومن کا اور ایک مشرک کا، ایک کافر کا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب لشکر لے کر روانہ ہوتے تھے، کسی بستی پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتے تھے، آپ صبح تک انتظار فرمایا کرتے تھے. انتظار اس بات کا کیا کرتے تھے اگر اس بستی سے اذان کی آواز آتی ہے تو حضور حملہ نہیں کرتے تھے. اگر اس بستی سے اذان کی آواز نہیں آتی تو حضور صحابہ کو حکم دے دیتے کہ حملہ کر دو. مطلب کیا ہے کہ یہ نماز، یہ اذان ایک فرق ہے جو فرق کرتی ہے کہ یہ بستی مسلمانوں کی ہے، یہ بستی کافروں کی. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک صفت بیان کی، کان یأمر اہلہ بالصلاۃ. حضرت اسماعیل جو ہیں ان کی دیگر خصوصیات ذکر کر کے اللہ نے فرمایا کہ ایک ان کی بنیادی صفت یہ بھی تھی کہ وہ اپنے اہل و عیال کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے. یعنی خود ہی نہیں پڑھتے تھے بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کی طرف توجہ دلایا کرتے تھے، ان کو نماز کا کہا کرتے تھے. صرف خود نمازی نہیں ہے. ہمارے معاشرے کا بنیادی بگاڑ کا سبب یہ ہے کہ ہم خود تو مسجد آ رہے ہیں، خود تو 5 نمازیں ادا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں فکر نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں ہماری اولاد، ہماری بہو بیٹیاں کیا اس کی پابند ہیں یا نہیں. ہمیں اس بات کی فکر نہیں. حضرت اسماعیل کا کیا تھا کہ کان یأمر اہلہ بالصلاۃ، وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیا کرتے تھے. وہ حکم کیوں نہ دیتے کہ جب اپنے باپ کے ساتھ مل کر بے آب و گیا میدان کے اندر اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم نے اللہ سے کیا دعا مانگی تھی؟ حضرت ابراہیم نے جو اللہ سے دعا مانگی تھی، کیا حضرت اسماعیل سن نہیں رہے تھے؟ سن رہے تھے کہ میرے والد نے، جد الانبیاء نے، اللہ کے برگزیدہ نبی نے اس بے آب و گیا وادی کے اندر، چٹیل وادی کے اندر جہاں نہ کھیتی ہے نہ آبادی کا نام و نشان ہے، اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے بعد دعا کیا مانگی؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. اللہ یہاں کھیتی نہیں ہے، یہاں کوئی آبادی نہیں ہے، رہائش کے قابل جگہ نہیں ہے. اللہ میں اپنی ذریت کو یہاں آباد کر رہا ہوں تیرے مقدس گھر کے نزدیک، تیرے مقدس گھر کے پڑوس میں اپنی ذریت کو آباد کر رہا ہوں. ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز کو قائم کرتے رہے، اس لیے میں آباد کر رہا ہوں. ربنا لیقیموا الصلاۃ، یہ نماز کو قائم کرتے رہے. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، حضرت اسماعیل نے سنی ہوئی تھی، اس لیے اللہ نے قرآن میں ان کی بنیادی صفت، ان کا بنیادی وصف یہ بیان کیا، کان یأمر اہلہ بالصلاۃ، وہ اپنے اہل و عیال کو نماز ہی پڑھنے کا حکم دیا کرتے، تلقین کیا کرتے. جب حضور کی باری آئی، اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ نماز جو ہے یہ حضرت آدم سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک مسلسل ہر امت پر فرض رہی. یہ ذہن میں رکھیے. نماز جو ہے حضرت آدم سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک ہر امت پر فرض رہی ہے. دنیا میں کوئی ایسی امت نہیں گزری کہ جس میں نماز نہ ہو. کچھ لوگوں نے حضور سے اجازت طلب کی تھی کہ ہمیں نماز سے چھوٹ دے دی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دین کے اندر نماز نہیں ہے اس دین کے اندر کوئی بھلائی نہیں، کوئی خیر نہیں اجازت دی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہمیں نماز کی اجازت دی جائے. حضور نے فرمایا کہ جس دین کے اندر نماز ہی نہیں ہے اس دین کے اندر رہ کیا جاتا. تو جب حضور کی باری آئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، حضور اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کیجئے، نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پہ کاربند رہیے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نماز جو ہے یہ اللہ کے ہاں کوئی معمولی حکم نہیں ہے، یہ کوئی معمولی فرض نہیں ہے. یہ ہماری چوائس پہ نہیں ہے کہ ہم پڑھ لیں نہ پڑھیں چھوڑ دیں، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی. یہ چوائس پہ نہیں ہے، یہ 5 پڑھنی ہے ہر حال. اس لیے اللہ نے اپنی بارگاہ میں حضور کو بلا کر یہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا.
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا اسلوب اختیار فرمایا قرآن مجید کا، انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ابتدا ہو رہی ہے تو اللہ متقین کی صفت بیان کرتا ہے کہ ان کی بنیادی صفت غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں متقین۔ چلتے 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 نماز کو دہراتے 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 جب آخری پارے پہ اللہ جاتے ہیں، آخری پاروں میں وہاں بھی نماز کو ذکر کیا۔ یہاں متقین کی صفت بیان کی شروع میں، آخر میں جا کر اللہ رب العزت نے جہنمیوں کے اوصاف بیان کیے۔ 4 شیٹ بیان کی جہنمیوں کی کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیا وجہ ہے کہ تم جہنم میں آ گئے، کیا وجہ ہے کہ تم جہنم میں آ گئے۔ یہ جنتی پوچھ رہے ہیں جہنمیوں سے، جنتی پوچھ رہے ہیں جہنمیوں سے، اور اللہ رب العزت نے اس کو قبل از وقت بیان کر دیا کہ جہنمی پوچھیں گے، جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آگے؟ قالوا لم نک من المصلین، پہلا بنیادی جرم وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم نمازی نہیں تھے۔ زندگی میں اللہ نے مال و دولت دیا تھا، حج کر لیا اور حاجی کا ٹائٹل تو لگوا لیا اپنے ساتھ، معاشرہ رشتہ دار عزیز و اقارب حاجی صاحب کے نام سے جانتے تو تھے لیکن نمازی نہیں کہلوا سکا، ہر کام کرتا تھا لیکن نمازی نہیں کہلوا سکا۔ قالوا لم نک من المصلین، جہنمی کہیں گے کہ ہم نماز ادا نہیں کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، کبھی کسی مسکین کو کھانا تک نہیں کھلایا تھا، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ بنیادی جرم جہنمی اپنا بتائیں گے کہ ہم نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ بڑی ڈیٹیل ہے اس میں، نماز کی کیا بات کروں کیا چھوڑوں۔ اندازہ اس بات سے لگائیے گا کہ اپنے پاس بلا کر اللہ رب العزت نے 50 نمازیں حضور کو عطا فرمائی کہ 50 نمازیں آپ پر فرض ہیں، اللہ اکبر۔ حضور کا معمول یہ تھا کہ حضور رات کو اللہ کے حضور اتنا قیام کیا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کے پاؤں مبارک جو ہیں سوج جایا کرتے تھے، کھڑے کھڑے حضور کے پاؤں جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سوج جایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول اتنی مشقت اٹھانے کی ضرورت کیا ہے، آپ تو وہ ہیں قد غفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اگلے پچھلے سب گناہ تو اللہ نے معاف کر دی۔ سورہ الفتح کی پہلی آیت کہ اللہ نے آپ کے پہلے اگلے پچھلے سب گناہ ہے نہیں ہیں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ آپ کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ اتنی مشقت اختیار کرتے ہیں، اللہ کے حضور نماز پڑھتے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں کہ پاؤں مبارک سوج جایا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، جب اللہ نے مجھ کو اتنی شان، اتنی فضیلت، اتنا مقام، اتنا مرتبہ عطا کیا ہے تو کیوں نہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، شکرانے کے طور پر میں رب کی بارگاہ میں کھڑا رہتا ہوں۔ ربیع الاول گزر گیا ہے، خطبات سیرت پہ خطبات دیے تھے، ہر پہلو سے حضور کی عظمت، حضور کی فضیلت آپ کے سامنے رکھی تھی۔ انسان تصور نہیں کر سکتا، ہم تصور نہیں کرتے جو شان، جو مقام، جو فضیلت اللہ نے حضور کو عطا فرمائی۔ حضور کو تو پتہ تھا نا مجھے کیا عطا فرمایا، حضور کو تو پتہ ہے، ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے نا، ہمیں تو روایتوں کے ذریعے پتہ چلا ہے، کوئی پڑھ لیں کوئی چھوڑ دیں، کچھ کی سمجھ نہ آئی، لیکن حضور کو تو اپنا پتہ تھا کہ اللہ نے مجھ کو کتنا نوازا ہے، اس لیے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، جب اللہ نے مجھ کو اتنا نوازا ہے، اتنی شان و شوکت عطا کی ہے، اتنی فضیلت عطا کی ہے، تو میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بن جاؤں۔ تو حضور کے لیے تو مشکل کوئی نہیں تھا، 50 نمازیں حضور ادا کر سکتے تھے، حضور کے لیے مشکل نہیں تھا۔ حضور اللہ کی بارگاہ سے حکم سنا ہے تشریف لے آئیں واپسی کے لیے، چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے تو حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں، بارہا آپ نے سنا ہے، حضرت موسیٰ نے فرمایا واپس چلے جائیے، کم کروا لیجیے۔ حضور واپس گئے، پھر تشریف لائے، پھر واپس گئے، پھر تشریف لائے، کرتے 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 5 نمازیں رہ گئی، 5 نمازیں، اللہ اکبر۔ حضور بار بار واپس گئے اللہ کی بارگاہ میں،
معاملہ بڑا عجیب لگتا ہے، بڑا عجیب لگتا ہے معاملہ کہ حضور تشریف لا رہے ہیں پھر واپس جا رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، حضرت موسیٰ پھر کہہ رہے ہیں۔ وہ کیا چیز تھی، وہ کیا سبب تھا کہ جس کی بنیاد پہ حضور واپسی پر مجبور ہو جاتے تھے؟ جب اللہ کی بارگاہ سے حکم لے لیا تو حضور مطمئن ہے نا، اس لیے واپس آ رہے ہیں۔ بات ذرا سمجھیے گا، جب اللہ کی بارگاہ سے حکم مل گیا کہ 50 نمازیں ادا کرنی ہیں، 45 کرنی ہیں، 40 کرنی ہیں، 35 کرنی ہے، حضور مطمئن ہیں تو واپس تشریف لا رہے ہیں۔ وہاں سے پھر واپس حضور اللہ کی بارگاہ میں کیوں جا رہے ہیں؟ کیا سبب تھا؟ اللہ اکبر، بڑا بنیادی نقطہ ہے، بڑا بنیادی نقطہ ہے۔ کسی نے کہا ہے حضرت موسیٰ نے جو ارشاد فرمایا حضور کو، جس کی بنیاد پہ حضور بار بار اللہ کی بارگاہ میں واپس جاتے ہیں، حضرت موسیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ ثقیلۃ وان امتک ضعیفۃ۔ اللہ اکبر۔ دوسری روایت کے الفاظ ہیں ان امتک لا تطیق ھذا، حضور نماز بڑا بوجھل کام ہے اور آپ کی امت بڑی کمزور ہے، آپ کی امت میں یہ طاقت نہیں ہے کہ 50 نمازیں ادا کریں، رب کی بارگاہ میں واپس جائیے، کمی کروا لیجئے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور نبی کریم کو آپ کی امت کی یاد نہ کرواتے تو شاید حضور بار بار رب کی بارگاہ میں واپس نہ جاتے، اپنی امت کے لیے بار بار حضور واپس گئے۔ ان امتک ضعیفۃ وَإِنَّ الصَّلَاةَ ثَقِيلَةٌ وَإِنَّ الصَّلَاةَ ثَقِيلَةٌ وَإِنَّ أُمَّتَكَ ضَعِيفَةٌ وَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَطِيقُ هَذَا۔ جب بار بار امت کا لفظ حضور نے سنا، امت کا لفظ حضرت موسیٰ کی زبان اقدس سے سنا، تو اس لیے حضور امت کا لفظ سن کر امت کا خیال کرتے ہوئے بار بار چکر لگا رہے ہیں حضور کی بارگاہ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جب 5 نمازیں فائنل کر دی تو اللہ رب العزت حضرت موسیٰ پھر کہنے لگے حضور چلے جائیے، واپس چلے جائیے۔ اب حضور نے فرمایا کہ اب مجھے بھی حیا آتی ہے بار بار چکر لگا کر، مجھے بھی حیا آتی ہے کہ اب 5 نمازیں میں پھر واپس جاؤں اللہ کی بارگاہ میں۔ آسمان سے پھر اللہ رب العزت نے آواز دے دی کہ میری بات اٹل ہوتی ہے، حتمی ہوتی ہے، میری بات اٹل ہے۔ حضور آپ کی امت اگر یہ 5 نمازیں ادا کرتی ہیں تو میں 50 کا ثواب دے دوں گا، 50 کا ثواب دے دوں گا۔ اور امت اس حد تک گر گئی کہ یہ 5 نمازیں پڑھنے سے بھی گئی، 5 نمازیں پڑھنے یہ بھی بوجھ لگنے لگا۔ یہ فرق ہے کافر کے درمیان اور مسلمان کے درمیان، حدیث ہے، فرق ہے، فرق ہے۔ کیوں فرق ہے؟ کیوں نبی پاک نے فرق قرار دیا مشرک، کافر اور مسلمان کے درمیان میں نماز کا؟ یہ نقطہ سمجھ لیجئے گا، کافر اور مشرک اور مسلمان کے درمیان میں نماز کو فرق کیوں قرار دیا حضور نے؟ اس لیے کہ مسلمان فرما بردار ہوتا ہے، تابع دار ہوتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، سبمیشن، سر تسلیم خم کر لی ہے۔ اور کافر جو ہے وہ اکڑا ہوا ہے، وہ اللہ کے سامنے جھک نہیں رہا۔ تو یہ نماز سب سے بنیادی چیز ہے جو اس بات کا اظہار کرتی ہے، جو اس بات کو بیان کرتی ہے کہ یہ بندے کے اندر عبدیت پائی جاتی ہے یا یہ بندہ ابھی اکڑا ہوا ہے۔ تو یہ نماز کہ جس میں ہاتھ باندھ کے بندہ کھڑا ہو جاتا ہے، رکوع میں چلا جاتا ہے، انتہا کر دیتا ہے کہ سجدے میں چلا جاتا ہے، یہ چیز جو اونچی اللہ نے بنائی ہے اس کو زمین پہ لگا دیتا ہے، یہ عبدیت کا فرق ہے جو ایک مسلمان اور کافر میں پایا جاتا ہے۔ کافر شتر بے مہار ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں، اس پہ کوئی قانون نہیں، وہ دل آئی کرتا ہے۔ لیکن مسلمان دیکھتا ہے، قدم اٹھاتا ہے لیکن رک جاتا ہے، قدم اٹھاتا ہے رک جاتا ہے، نظر اٹھاتا ہے نظر واپس لے آتا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے میں کسی کا غلام ہوں، مجھ پہ کسی کا حکم چل رہا ہے، میرے اندر عبدیت ہے۔ جس دن میں عبدیت کے دائرے سے نکل گیا، جس دن میں بندگی کے دائرے سے نکل گیا، میرا انجام قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، ابی ابن کعب کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے حضور نے فرمایا یہ فرق ہے نماز جو ہے، نماز اس لیے فرق ہے۔ صلاۃ میں بڑا اس میں بیان کرتا جاؤں، بات ختم نہیں ہوگی، بات ختم نہیں ہوگی۔ صلاۃ کسے کہتے ہیں؟ ترجمہ ہم نماز کر لیتے ہیں لیکن ہمیں حقیقت کی سمجھ نہیں ہے۔ عمومی طور پر آپ کسی سے پوچھیں بچے سے صلاۃ کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا، کہتے ہیں نماز، دعا، رحمت، یہ سارے ترجمے صلاۃ کے کیے جاتے ہیں۔
لیکن توجہ سے سنیے گا کہ صلاۃ کا لفظ نکلا کہاں سے، صلاۃ کا لفظ نکلا کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ نماز ہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتی ہے، بے حیائی کے کاموں سے بچاتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے، یہ نماز ہے۔ تو ذرا لوگ غور کر لیں کہ صلاۃ جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے یہ عربی زبان میں نکلا کہاں سے؟ سلیی سے نکلا ہے، سلیی سے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے آگ میں داخل کرنا کسی چیز کو، کسی چیز کو آگ میں داخل کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی لکڑی کو موڑنا ہو، اس کو فولڈ ذرا کرنا ہو، اس کو مولڈ کرنا ہو تو اس کو آگ میں داخل کرتے، جدھر چاہیں پھر اس کو موڑ لیتے ہیں، اس کا ٹیڑھا پن جو ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ لکڑی کو، یہ بانس دیکھ لیں، اس کو سیدھا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے اس کو آگ میں داخل کرتے۔ تو یہ صلاۃ جو ہے سلیی سے نکلا ہے۔ سلیی کا مطلب بھی ہوتا ہے آگ کے اندر داخل کرنا کسی چیز۔ تو صلاۃ کیا ہے کہ جب انسان کا نفس امارہ، یعنی نفس کی ایک قسم ہے امارہ، جو انسان کو برائی پہ، ٹیڑھے پن پہ، اللہ کی نافرمانی پہ ابھارتا رہتا ہے، ہمیشہ انسان کو کوشش کرتا ہے اس کو راہ حق سے ہٹا دے، اس کو اللہ کی نافرمانی پہ لگا دے، اللہ کی اطاعت سے نکالے، رسول کی اطاعت سے نکالے۔ یہ نماز ہے کہ جو انسان کو سیدھا رکھتی۔ یہ نماز جو ہے جس طرح آگ میں داخل کر کے لکڑی کو سیدھا کر لیا جاتا ہے، انسان نماز کے اندر داخل ہو کر اپنے نفس کو سیدھا رکھتا ہے۔ یہ نماز ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے معراج کے موقع پہ حضور کو اپنے پاس بلا کر یہ 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا تھا، اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ حضور آپ کی امت میں جو شخص یہ 5 نمازیں ادا کرے گا اس کو میں 50 کا ثواب دے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ بڑی بنائی مساجد، ہر طرح کا ایٹماسفیئر ہوتا ہے یہاں، سردیاں ہیں تو ہیٹر لگا ہوا ہے، گرمیاں ہیں تو اے سی لگے ہوئے ہیں، بڑی آسانی ہے، گرم پانی اویلیبل ہے، سردی ہو تو وضو کر کے آ جاتے ہیں، گرمی ہو ٹھنڈا پانی میسر ہے، ہر سہولت موجود ہے، اس کے باوجود ہم نماز ادا نہیں کرتے۔ ذرا تاریخ پڑھ کر دیکھیے گا کہ اس نماز کے پڑھنے کے لیے کئی لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی، کئی لوگوں۔ میں ایک دن کتاب پڑھ رہا تھا، مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کراچی والے جو ہے دیوبندی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم ہیں، عالم اسلام میں ان کا ایک نام ہے، بہت بڑے عالم ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے، سفر نامہ ہے ان کا، دنیا میرے آگے۔ انہوں نے مختلف ممالک کے جو سفر کیے ہیں وہ انہوں نے قلم بند کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ساؤتھ افریقہ کا ان کا سفر تھا، اس میں لکھتے ہوئے انہوں نے وہاں ایک مسجد کی تاریخ بیان کی۔ کہتے ہیں کہ وہ مجھے مسجد مقامی لوگوں نے دکھائی۔ کیپ ٹاؤن جو موجودہ کیپٹل ہے نا ساؤتھ افریقہ کا، اس کے ذرا باہر پہاڑ کے اوپر ایک مسجد بنی تھی۔ کہتے ہیں وہ مسجد مجھے دکھائی گئی، یقین کریں جب میں نے یہ تحریر پڑھی تھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ نماز مسلمانوں کے لیے کتنی اہم ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ اس مسجد کی تاریخ یہ ہے کہ جب ڈچ قوم جو ہے انہوں نے ملائیشیا، انڈونیشیا اس طرح کے علاقوں پہ قبضہ کیا، تو وہاں ظاہری بات ہے مجاہدین حریت پسند جو تھے، جو اپنی آزادی کی خاطر لڑتے تھے، جب ان کے قابو نہیں آتے تھے تو انہوں نے کیا کیا، بحری جہازوں میں بھر بھر کر قیدی جتنے بھی ہیں، جتنے بھی حریت پسند ہیں، ان سب کو لا کر ساؤتھ افریقہ میں آباد کر دی، کہ تاکہ اپنے وطن سے لاکھوں میل دور ہوں، ہزاروں میل دور ہوں، تو یہاں ان کی طبیعت ذرا سیٹ رہے گی۔ اگر وہاں اپنی مٹی میں ہوں گے، اپنے علاقے میں ہوں گے، تو یہ بغاوت کرتے رہیں گے۔ دن بھر ان سے مشقت لی جاتی تھی، ان پہ ظلم زیادتی کی جاتی تھی، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں جب ڈچ قوم سو جایا کرتی تھی، ان کے آقا جب سو جایا کرتے تھے، تو یہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر اس علاقے سے نکل کر پہاڑی پہ جا کر چھپ کر دن بھر کی ساری نمازیں قضا ادا کیا کرتے تھے، اور اللہ سے رو رو کے معافیاں مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں موقع ادا کر، ہم نماز کو اس کے وقت میں ادا کر سکیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب کسی نے پکڑا جانا اس کی سزا موت ہو جایا کرتی تھی، وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا تھا۔ کرتے کرتے سیکنڈ ورلڈ وار جب لگی، برٹش اور ڈچ قوم آپس میں مد مقابل تھے۔ اب افرادی قوت کی ضرورت تھی، فوجیوں کی ضرورت تھی۔ ڈچ قوم نے کہا کہ ہمارے ساتھ مل کر جو ہے ہمارا دفاع کریں، برٹش کے خلاف جو ہیں وہ آپ لڑیں۔ اس
ان مسلمانوں نے کہا، انہوں نے کہا دیکھیں برٹش بھی ہمارے لیے دشمن ہے، یہ بھی ہمارے لیے دشمن ہے، لڑنا تو ہمیں پڑے گا، چاہے برٹش کے ساتھ لڑیں یا ڈچ قوم کے ساتھ لڑیں، لیکن چلیں کوئی نہ کوئی اپنے لیے مراعات حاصل کر لیتے ہیں، کوئی سہولت حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ سن کر حیران رہیں گے کہ ان مجبور مقہور مسلمانوں نے، بے بس مسلمانوں نے اپنے لیے ڈچ قوم سے کیا مانگا؟ انہوں نے کہا جی ہم لڑائی کرتے ہیں، لڑتے ہیں، جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ ہمیں یہاں ایک مسجد بنانے کی اجازت دی جائے، یہاں ہمیں مسجد بنانے کی اجازت دی جائے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ آج بھی وہ مسجد آباد ہے، وہاں مسجد موجود ہے جس کے اندر آج بھی کھجور کا ایک درخت موجود۔ وہ یاد ہے ان مسلمانوں کی کہ ڈچ قوم کے ساتھ انہوں نے برٹش کے ساتھ اس لیے لڑائی لڑی کہ نتیجتاً اگر فتح حاصل ہوتی ہے تو ہمیں ایک مسجد بنانے کی اجازت دی جائے گی، اور فتح حاصل ہوئی، ان کو ایک مسجد بنائی گئی۔ ہمیں تو بنی بنائی مساجد مل گئی، ہمارے سامنے تو ہر سہولت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود نماز پڑھنے سے ہمارا جی جاتا ہے۔ بڑا یہ لمبی گفتگو ہے، میں کیا چھوڑوں، کیا بیان کروں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعۃ المبارک میں اذان کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا کہ اذان ایک کتنا عظیم نغمہ ہے جس کو سن کر ایک کان سے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ اذان کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا ہے، انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔